لیے کہ قرآن مجید میں یہ بات بہت وضاحت سے بیان کی گئی. حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. قرآن مجید میں یوں یہ آیت ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. پہلی امتوں کے لوگوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو، احبار کو، رہبان کو، راہبوں کو اللہ کا ساتھی قرار دے دیا، رب قرار دے دیا. ان کو بھی اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو بھی رب ٹھہرا لیا. یہودی علماء کو بھی، نصرانی علماء کو بھی. قرآن مجید کی آیت ہے، ایک چارج شیٹ ہے ان کے خلاف. تو عدی بن حاتم نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کبھی ہوا تو نہیں، ہم نے اپنے کسی عالم کو رب کا درجہ تو نہیں دیا، ان کو کبھی ہم نے خدا تو نہیں بنایا. عالم کو عالم ہی سمجھا ہے، راہب کو راہب ہی سمجھا ہے، اپنے بزرگ مذہبی پیشوا کو پیشوا ہی سمجھا ہے، اور ان کی اس لیے عزت کی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے مقبول بندے تھے. تو یہ قرآن مجید میں یہ کیا بات آ گئی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم طائی سے یہ پوچھا کہ عدی ایک بات بتاؤ، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے عالم جس چیز کو جائز چاہتے تھے جائز قرار دے دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے ناجائز قرار دے دیتے تھے، اور اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ تم اس معاملے میں اپنے ان علماء کی باتوں کو مان لیتے تھے اور وہ بات جو کہ تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی تھی اس طرف دھیان نہیں دیتے تھے؟ یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہی تو ہے کہ تم اللہ کی بجائے تم نے ان لوگوں کو قانون ساز بنا لیا، اللہ کی بجائے تم نے ان لوگوں کو ارباب اور رب بنا لیا. یہی تو مفہوم ہے اس بات کا. قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں یہ بات بہت وضاحت سے بیان کر دی گئی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہی ظالم ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اپنے احکام گھڑتے ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو اللہ کے حکم، اللہ کی سوورنٹی کے علاوہ، اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو چھوڑ کے غیر کے اقتدار اعلیٰ کو مانتے ہیں، غیر کی قانون سازی اور غیر کی قوانین کی طرف لپکتے ہیں، قرآن مجید ان کو کافر بھی کہتا ہے، ظالم بھی کہتا ہے، فاسق بھی کہتا ہے. تو یہ چوتھی بات ہے کہ اگر سوورنٹی اللہ کے بجائے کسی اور کو دے دی جائے دل ہی دل میں تو انسان ایمان کے دائرہ سے خارج ہو جاتا. پانچویں چیز کہ کوئی شخص قرآن مجید کو جو اللہ کا پیغام ہے اور دین کی اصل ہے، اساس ہے، کوئی شخص قرآن مجید کو ہمیشہ کے لیے عملاً اور فعلاً ترک کر دے، چھوڑ دے، یعنی اس کی زندگی میں کہیں پروگرام ہی نہ ہو کہ میں قرآن مجید کو اپناؤں گا، پڑھوں گا، سمجھوں گا، اس پہ عمل کروں گا، یا یہ ایک پیغام ہے جو میرے نام آیا ہے اللہ کی طرف سے، میں اس کو غور سے، تدبر سے، تذکر سے تلاوت کروں گا. تو قرآن مجید کو اگر کوئی شخص مستقلاً پروگرام کے تحت عملاً فعلاً ترک کر دے دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں ہی لکھا ہوا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے پروردگار کی آیات یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے روگردانی کرے، منہ پھیرے. ہم ایسے مجرمین سے انتقام لے کے رہیں گے. اور قیامت کا ایک نقشہ باندھ کے قرآن مجید میں یوں بھی لکھا گیا وقال الرسول
رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یوں کہیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یہ ہے میری وہ قوم، میری قوم کے وہ لوگ یہ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو جو عملاً فعلاً قرآن مجید کو چھوڑ دیں، ان کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت کی بجائے استغاثہ دائر ہو جائے گا، مقدمہ دائر ہو جائے گا، جس سے جان چھڑانا ان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید کو عملاً اور فعلاً ترک کر دینا، اس کو اپنے پروگرام سے ہی بالکل نکال دینا، گویا دائرہ ایمان سے نکل گئے۔ یہاں میں سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پڑھنا چاہوں گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میرے اس پیغام سے قرآن مجید سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کا جینا اس دنیا میں تنگی کا جینا ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ، وہ یوں کہے گا، رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَى، اے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں میری آنکھیں تھیں، میں دیکھنے والا تھا۔ قَالَ، اللہ تعالیٰ یوں جواب دیں گے، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، بات یہ ہے کہ تجھ تک ہماری آیات پہنچ چکی تھیں، فَنَسِيتَهَا، تو نے انہیں بھلائے رکھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج اسی طرح سے تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ تو قرآن مجید کو طاق نسیاں پہ چھوڑنا، عملاً ترک کر دینا کفر ہے۔ نمبر 6، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق میں کمی ہونا۔ دین کی اساس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور کی سنت مطہرہ، مسلمات میں سے جو چیز ہو، آپ کی طرز زندگی میں سے کسی ایک چیز سے ناپسندیدگی کا اظہار کر دے کہ بھئی ہمیں یہ بات پسند نہیں، اور اس سے عملاً عدم مطابقت اختیار کرے، تو یہ شخص دائرہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ بات وضاحت سے لکھ دی گئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، نہیں، تیرے پروردگار کی قسم ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک کہ یہ لوگ حضور کے تمام فیصلوں میں، جو ان کے آپس کے جھگڑوں کے بارے میں، ان میں حضور کو صحیح معنوں میں حکم تسلیم کریں، اور حضور کے فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، اور اس کو ٹھیک طریقے سے مان لیں جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ تو جب تک کہ سر تسلیم خم نہ کیا جائے اور حضور سے قلبی تعلق نہ پیدا ہو اور حضور کی پوری زندگی کو اپنانے کی تڑپ نہ پیدا، اس میں کوتاہیاں ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن نظریاتی طور پہ ہی اگر کوئی شخص حضور کی طرز زندگی، سیرت طیبہ، سنت مطہرہ، کسی چیز کے خلاف دل میں جذبہ پاتا ہے، ناپسندیدگی پاتا ہے، تو ایسے شخص دائرہ دین میں نہیں رہتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور بھی اہم بات ہے، معرکہ ہے دنیا میں اسلام اور کفر کے درمیان، مسلمانوں اور کفار کے درمیان، اور ایک شخص مسلمانوں کو چھوڑ کے عملاً کفار کا ساتھ دے دیتا ہے، اب وہ لاکھ دعوے ایمان کے کرتا رہے، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے قرآن مجید میں یہ آیت بہت واضح طور پہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جو لوگ کفار کا ساتھ دیں گے وہ انہی میں سے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرمایا کرتے۔ اور آخری نقطہ جو میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا،
وہ یہ کہ اسلام کی کسی شکل کو کفر قرار دے دینا، یا کفر کی کسی شکل کو اسلام قرار دے دینا، یا مسلمان کو کافر قرار دے دینا، یا کافر کو مسلمان قرار دے دینا، ترتیب کو الٹ دینا اور اس پہ ضد اور اصرار کرنا، یہ بھی انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ چند بنیادی باتیں ہیں جو میں نے عرض کر دی ہیں، اور یہ صرف اس لیے کہ ہمیں کبھی کبھی اپنا ایکس رے کرتے رہنا چاہیے۔ اے مسلمان، اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔